قسمت کا لکھا ہوا شخص کو ملتا ہے، یہ بات طے ہے۔ مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو 4 ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا، اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا۔ جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا۔ اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ بذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہیں؟ تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا، لیکن دولت عثمان نہ ملی، دولت قارون ملی۔ لکھا جو تھا، مقسوم تھا، ملا وہی، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا، لیکن اس کی سزا کاٹنی پڑے گی، اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسبن حرامن، تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کما رہا ہے لیکن کما بذریعہ حرام رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں، کتنا سخت کام ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے 15-20 منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں، اتنی مشقت کے باوجود بھی کیتی کتری پئی خو محمد پھر سکہ بنے زردہ۔ تو ایک سودا ایسے بھی بک جاتا اگر 2 منٹ گاہک کو دیتا، لیکن جھوٹی قسم کھا لی اور وہ لے کے چلا گیا، سودا تو بک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا۔ یہ ذرا دیکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے، اتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ اور نہ بکتا کوئی اور آ کے لے جاتا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت میں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدنی جو ہوتے ہیں، محنت کے باوجود بھی کسب حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ کئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں۔ سادہ مثال آپ کے سامنے رکھو، کتنی محنت سے وہ کیا تھا، تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے اور حرام کا ٹانکا لگا دیتے، ایک قطرے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھتے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کے اجالے نہیں ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشت دنک کیا ہے؟ کسبن حرامن۔ دوسرا معنی کہ تنگ زندگی، تلخ زندگی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ امت خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے، ان کی احسان مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت راچوں ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کیے، اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر ہی، لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر میں ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر،
مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچھاور کر دیا، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، وقت دیا، ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے. بدر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، حد ہو گئی مزار کے ساتھی. اللہ اکبر. ایک دن حضور ایسے نکل رہے ہیں مسجد نبوی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے، تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے، تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھوں کا سردار کہا. ابو بکر فی الجنہ، جنت کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہیں. آسمان پہ میرے 2 وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل ہے، اور زمین پہ اوپر میرے 2 جو وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے. تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ہر نبی کا صحابی عظمتوں کے معراج پہ ہے، لیکن جو شان حضور کے اس جان نثار کو دی گئی ہے، اللہ اکبر. قرآن نے بھی کہا نا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. اللہ اکبر. 2 میں سے دوسرا، اللہ اکبر. جب وہ غار میں تھے، 2 میں سے دوسرا. اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے، 2 میں سے دوسرا. حضرت عمر کہا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے ساتھ رو پڑتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دیں. ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر لے لیں، ایک نیکی غار والی مجھے دے دیں. تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا. کوئی کم شان ہے؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنی شانوں کے مالک. ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر لگا ہوا بال ہی ہوتا. یہ شان ہے، یہ عظمت ہے. سارے حضور کے صحابی عظمتوں کے معراج پر، لیکن ان کی شان ہی وکری ہے. کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا یاراں ورگا، آزم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا. وہ عظمتوں کی کس معراج پہ امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی سنینو غارو بدرو قبر. بدر کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی. اور اسلام کی کھیتی کے لیے ابر بہار کی طرح برسے اور سیراب کر گئے. اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقسوم